گھر ایک دفعہ اتنا مال آیا کہ پہلے کبھی نہیں آیا. 60 دینار آئے. کتنے بھائی؟ 60 دینار. بڑی رقم بنتی ہے. 60 دینار. 60 دینار نہیں، 60 دینار. 7 پرچہ آیا کہ یہ آپ کے لیے ہے. مغرب سے پہلے آپ کے پاس تھیلی آئے پوری بھری ہوئی نوٹوں سے، اشرفیاں، اور 7 پرچی بھی آتی ہے کہ یہ آپ کے لیے. تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آنا تھا، یعنی کہ میری باری تھی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ازواج سے اپنی ملاقات کے لیے جاتے تھے. عصر کی نماز کے بعد آپ جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ان کا حال احوال پوچھتے تھے، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہیں. تو فرماتی ہے کہ میرے گھر آنا تھا تو انہوں نے تھیلی بھجوا دی مجھے پہلی. یہ بھی 6 نمبر میں ہے. کیوں جی امیر صاحب؟ یہ بھی 6 نمبر میں بات آتی ہے. اگر ادھر میں روزانہ ہر جمعے میں 6 نمبر بیان کروں تو یہ تو کہیں گے یار قاری صاحب ایک کوئی گل کرتے ہیں، ساڑھے چچا منظور صاحب کہتے ہیں یہ تو میرے بیان سنے ہوئے ہیں. عمومی مجمع میں ایک بیان اور ہوتا ہے، یہ بیان ان کو پتہ ہے کہ ٹاپکس کے ریلیٹڈ ایسی ہے نا جی کہ اس ماہ کیا واقعہ وہ بتانا پڑتا ہے. میں مسائل بیان نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے دسترس ہے اس میں، اور مجھے آپس کی بات شوق بھی نہیں ہے. فضائل سے امت جڑتی ہے، مسائل سے نہیں جڑتی. اللہ جزائے خیر دے. مولا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ہاں جی، وہ فرماتے تھے فضائل سے امت جڑتی ہے، مسائل سے ٹوٹتی ہے. ادھر مسئلہ میں بیان شروع کر دوں گا، ایک شافی بیٹھا ہو، ایک حنبلی بیٹھا ہو مثال کے طور پر، تو اختلاف آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر توڑ پیدا ہوگا. رائے وینڈ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، رائے وینڈ تبلیغی مرکز والوں کو، رائے وینڈ نہیں شہر نہیں، رائے وینڈ جو مرکز ہے، رائے وینڈ تو بہت بڑا علاقہ شہر ہے، کہ انہوں نے ہاں جی اس ممبر پر کالے بھی بیٹھتے ہیں، گورے بھی بیٹھتے ہیں، اجمی بھی بیٹھتے ہیں، عربی بھی بیٹھتے ہیں، اکٹھ ہوتا ہے، ساری امت بات سنتی ہے ایک چھت کے نیچے. کیوں؟ فضائل سے. فضائل سے امت جڑتی ہے، مسائل سے ٹوٹتی ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے، آپ گھر میں تشریف لائے، مگر آپ بڑے مضطرب تھے، بڑے پشیمان تھے، بڑے پریشان تھے. یہ فقر و فاقہ کا عالم ہے اللہ کے. جی ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہیں، کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں، اور پھر جناب والا چارپائی کی لکڑ کے ساتھ ٹینگ لگا لی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ بھوک بڑی ستا رہی ہے. دیکھ لیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا، اتنی بڑی ہستی جن کے صدقے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ نے زمین آسمان کو سجایا بنایا. جی عائشہ بھوک بڑی ستا رہی ہے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو کر آج کہنے کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس فقر میں آیا ہوں جس تم مجھے دیکھ رہی ہے، اسی فقیری میں فقر میں دنیا سے چلا جاؤں گا. مجھے میری امت کے فقیروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ دیکھو گی، جن کا کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ میں ہوں. یہ میرے نبی ہے، نبی رحمت. جی تو آپ بڑے پریشان تھے، آپ نے تھیلی پکڑائی چلے گئے. پھر آپ جب تشریف لائے رات کو تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے بستر لگایا ہوا تھا آپ کا، اب تشریف لائیں گے،
مگر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آرام نہیں فرمایا، آپ نے جناب والا حجرہ کے اندر نماز شروع کر دی، نماز پڑھتے رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی، ابھی اللہ کے رسول آئیں گے تو ملاقات ہوگی، مگر آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ جب تشریف جناب والا لائے باہر حجرہ سے، پھر آپ اندر چلے گئے، پھر آپ نے نماز شروع فرما دی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا دل میں علماء فرماتے ہیں، کہنے لگی یہ معاملہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ تو دل میں کہنے لگی یہ شاید کوئی تھیلے کا معاملہ ہو، جو تھیلے میں 60-100 دینار پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے۔ تو فجر تک میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفل پڑھتے رہے، پھر آپ فجر کی اذان کے لیے، اذان سے پہلے آپ تشریف لے گئے مسجد میں۔ تو یہاں بعض علماء فرماتے ہیں شاید کہ اللہ کے نبی نے وہ مال تقسیم کرنا ہو، اس کا اعلان بعد میں کرنا ہو، واللہ اعلم، مگر آپ تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ وہ کدھر ہے تھیلی جو تیرے پاس ہے 60-100 دینار کی؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے مجھے دی تھی، کہا دے ادھر۔ آپ گئے، آپ نے مدینہ کے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا فرمایا، اور آپ نے وہ مال جو تھا 60-100 دینار سب تقسیم فرما دیا، 1 روپیہ بھی پاس آپ نے نہیں رکھا، 1 پینی بھی آپ نے پاس نہیں رکھی، آپ نے سارا وہ تقسیم فرما دیا۔ پھر آپ جب تشریف لائے تقسیم فرما کر، تو بڑے بشاشت میں تھے، بڑی راحت میں تھے، بڑے چین میں تھے، بڑے سکون میں تھے، جی بڑے سکون میں تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو آپ کو بڑا بے چین پایا، مضطرب پایا، کبھی پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھا، کیا ہوا تھا؟ شاید اس مال کی وجہ سے تو نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ام سلمہ مال کی وجہ سے، یہ 60-100 دینار میرے پاس آئے تو میں بے چین ہو گیا تھا کہ یہ میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کو تقسیم کر دوں، جب تک تقسیم نہیں کروں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، اور آتے تو ہم ریلیکس ہوئے تھے، یہ بڑا پیسہ آ گیا، میٹھی نیند سوتے ہیں۔ میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دکھ سے باتیں عرض کرو بھائیوں، یہ صحابہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ صحابہ بہت بڑی ہستیاں ہیں جی، جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں۔ میرا نبی نے تعریف فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ ابو طلحہ کی بات سناتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ بھوک ہے، پریشانی ہے۔ آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا، آپ نے فرمایا ابو طلحہ یہ میرا مہمان ہے، اس کی جا کے خدمت کرو۔ ابو طلحہ جناب والا لے آئے گھر میں، اور بیوی سے کہنے لگے کچھ ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے؟ کہا آپ کے لیے، بچوں کے لیے؟ کہا بچوں کو بہلا کر سلا دیں، یہ میرے نبی کے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی کجی نہ ہو۔ تم ایسے کرنا، جو سالن روٹی تھوڑا پڑا ہوا ہے تم رکھنا، وہ ساتھ نہ بجھا دینا بہانے سے وہ چراغ کو، تو میں منہ ہلا کر کھاؤں گا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا عمل ہے، کھاؤں گا نہیں تو رکھ دینا، تو میں کھاتا رہوں گا۔ تو ایسے ہی ہوا، ساری رات بھوکے رہے، بچے بھی خود بھی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، یعنی صحابہ کے عمل پر فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ مگر جتنی بڑی ہم قربانی کریں گے اتنا بڑا پھر اللہ تعالیٰ مقام بھی انشاءاللہ دے گا۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بادشاہ چھوڑی تھی اللہ کے لیے، کتابوں میں آتا ہے۔ چلے گئے جنگل میں،
تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، 2 روٹیاں ایک ترکاری سالن کھا رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک کوئی بندہ آیا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے. تو اس نے کہا بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو. تو ابراہیم آدم رحمۃ اللہ کہنے لگے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. کہا کھا لے، ہاں ادھر جنگل ہے، بیاباں ہے، ادھر تجھے کچھ نہیں ملے گا. تو جناب والا کہنے لگے جب مجھے بھوک لگے گی تو میں اللہ سے بات کر لوں گا، معاملہ حل ہو جائے گا. کہنے لگے وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ٹھیک ہے. تو پھر ایسے ہوا جناب والا جب ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ کو بھوک لگی تو ہاتھ اٹھائی، اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے. تو اللہ نے پورا دسترخوان اتار دیا. وہ درویش جو تھا، فقیر تھا، حیران ہو گیا یہ کیا بن گیا ہے. میں ادھر کئی عرصے دراز سے میں ادھر تھا، اللہ کر رہا تھا، تو میرے لیے 2 روٹیاں تو ایک سالن کی پلیٹ ترکاری، تو اس کے لیے پورا دسترخوان اتر گیا، یہ کیا معاملہ ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے اے درویش، اللہ کے بندی، اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کے لیے اپنی جھونپڑی چھوڑی تھی، اس نے اللہ کے لیے بادشاہ چھوڑی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تو سب کچھ تن من دھن قربان کیا تھا اللہ رسول کی خاطر. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے بے چین تھا کہ میرے پاس اتنا مال تھا، جب تک وہ میں خرچ نہ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا. جب خرچ ہوا تو میرے نبی بشاشت میں آگئے، سکون میں آگئے کہ مال خرچ کریں. یہ میرے نبی نے بہت ترغیب فرمائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو. سخی بنے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. جی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے کلندر رقص کرتے ہیں. جی تو اس لیے جتنا بھی ہو خوشی خوشی گن کے جی بخیل نہ بنے کہ 1 2 3 4 ہو گئے ہیں، خرچ کریں. جب اور جا خاص طور پر بھائیو دوستو بزرگوں جب زکوٰۃ جی فرض ہو جائے پھر تو نکالنی پڑے گی.